رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہستی جن کی محبت دین کی بنیاد، وہ ہستی جن سے تعلق، جن سے نسبت دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت، جن کی پیروی میں ہماری ہر بھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے حوالے سے کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے پیارے ہیں، ان کی ہر بات پیاری ہے۔ دشمنوں سے بھی ان کا پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا، کوئی بھی ان میں عیب نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ دشمنی کیوں رکھی ہوئی تھی ان غیروں نے؟ اس لیے کہ وہ اپنا دھرم دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھ کر وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں، یہ مانتے تھے جو یہ کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کلام جو سنتے تھے اس کے لیے بھی ان کے سامنے جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے، لیکن نبی پاک کا کلام سن کر اور پھر قرآن سن کر عاجز تھے، ان کے سامنے گنجائش نہیں تھی۔ کتنے پیارے مختصر باتوں میں بڑے بڑے سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور کے علم، حضور کی شان وہ بھی دیکھتے تھے، نہیں مانتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنا دین دھرم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا۔ آئیے ایک دو باتیں آپ کو ان کے ہاتھ مبارک کی سناؤں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ اب ہمارے دیہات گاؤں میں شاید یہ چیز رہ گئی ہو، شہروں میں اب نہیں رہی۔ بچیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے مسجد کے دروازے پہ آ جاتی تھی، نمازی سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، دعا دیتے تھے۔ اب ہمیں شاید دعاؤں کی ضرورت نہیں رہی یا ہمیں شوق نہیں رہا۔ تو بچے سامنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے گال پر، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میرے رخسار پر بھی حضور نے اپنا ہاتھ پھیر دیا، تو میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی کہ گویا یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی عطر کی شیشی میں سے یہ ہاتھ نکلا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ کبھی کبھی کوئی شخص بہت اچھا لگ رہا ہے، شکل بھی اچھی ہے، لباس بھی اچھا پہنا ہے، مگر اس سے کوئی اسمیل آتی ہو، کوئی بو آپ کو آتی ہو، آپ اس کی ہم نشینی یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر منہ سے بو آ رہی ہے، لباس سے آ رہی ہے، پسینے میں بو ہے، لازمی بات ہے آپ اس سے ذرا تھوڑا سا دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں کیا حال ہے کہ پہچان کیا ہے؟ خوشبو سے راستہ پہچانا جا رہا ہے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں وہ راہیں مہک جاتی ہیں۔ اس خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس طرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اچھا، اب آپ نے ہاتھ پھیرا دوسرے پہ،
ایک تو ہوتا ہے نا کہ خوشبو آئی ایک لمحے کو چلی گئی، نہیں، وہ خوشبو دنوں رہتی تھی۔ یہ وہ کوئی خوشبو نہیں جو عطر سے ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ ان کا پسینہ گلاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے ہاں حضرت انس کی والدہ، میرے آقا کے بدن اقدس پر یہ عطر بہت زیادہ نکلا کرتا تھا، جسے آپ پسینہ کہتے ہیں۔ وہ خاتون شیشی لے کر اس میں پسینہ محفوظ کر رہی ہے۔ میرے آقا کی آنکھ کھلی، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خوشبو ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتی، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملا کر اس کو اور معطر کریں گے، زیادہ خوشبودار کریں گے۔ چنانچہ اس تبرک کو لوگ لگاتے زندگی میں بھی اور بعد از وفات کہتے ہیں لگایا جائے، اسی خوشبو کی برکت سے ہی جانے کتنی آگے بخششیں رحمتیں ملیں گی۔ جب یہ پتہ چلے کہ ہستی میں حسن بھی بہت ہے، اخلاق بھی بہت ہے، جمال بھی بہت ہے، کمال بھی بہت ہے، اور یہ ایک ایک بات، تو بتائیے پھر محبت کتنی ہونی چاہیے ان سے، اور کیسی وارفتہ ہونی چاہیے، ان پہ تو فدا ہونے کو جی چاہے گا یقیناً، اور ان پر فدا ہو جانا یہی ایمان ہے، یہی کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم، جس کو آپ سلک کہتے ہیں، بہت سافٹ کہتے ہیں نا، جتنی سافٹنس نہ ہوگی اتنا ہی کوالٹی ہوگی، یعنی نرمی، وہ کہتے ہیں حضور کے ہتھیلی مبارک سے، ہاتھ سے زیادہ نرم میں نے کوئی ریشم ہی نہیں دیکھا۔ یعنی کسی ریشم میں اتنی نرمی نہیں، دیبا میں اتنی نرمی نہیں جتنی نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور دوسری بات کہ ایک تو نرمی، دوسرا خوشبو، ایسی خوشبو کہ مشک و عنبر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ مصافحہ کیا جاتا ہے، لوگ صحابہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، ان کے تبرکات کو بھی چومتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، یعنی ہاتھ ملاتا، یا میرا بدن آپ کے بدن سے مس کرتا، چھو جاتا، تو میں اس کا اثر دیر تک محسوس کرتا۔ کیا مطلب؟ میرے بدن سے خوشبو آنے لگ جاتی، صرف لگا ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایسے کی صحبت کتنی پیاری ہوگی، ان سے آپ کا دل کتنا چاہے گا ملنے کو، بیٹھنے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت جحیفہ غالباً فرماتے ہیں، یہی نام ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے۔ یہ روایت پوری کروں گا، پہلے ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ حضرت جحیفہ یا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ محبت کا یہ انداز، وہ صحابہ کتنے پیارے تھے، انہیں کیسی کیسی سعادتیں میسر تھی، ذرا سوچئے۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کر ہمت کی اور ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پر رکھا تو مجھے دو باتیں بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ ایک تو ٹھنڈک، ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ خوشبودار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملا جا رہا ہے۔ ان ہاتھوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشہور روایت، کچھ صحابہ گئے حضرت انس کے گھر، دسترخوان جس کو آپ ٹیبل میٹ کہتے ہیں، فوڈ میٹ بھی کہتے ہیں، بچھایا۔
اس پہ داغ تھے، داغی تھا، سالن گر گیا ہوگا کچھ، کسی کے منہ سے نکلا کہ اس کو تو داغ لگے ہوئے ہیں، یعنی میلا ہے۔ قریب ہی تنور جس میں روٹیاں پکتی ہیں، آگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ کپڑا لے کر اس میں ڈال دیا۔ دیکھنے والے بڑے حیران کہ ہم نے اگر کہا تھا تو الگ رکھ دیتے، دوسرا لے آتے، اس کو آگ میں ڈال دیا۔ کسی نے کہہ دیا آگ میں کیوں ڈالا؟ فرمایا ٹھہرو ذرا رکو۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑا نکالا تو وہ اس کا ایک دھاگا نہیں جلا تھا اور وہ بالکل صاف ہو گیا، جس کو آج کی زبان میں ڈرائی کلین کہہ لیں آپ۔ اب ان کا تعجب اور بڑھ گیا، یہ کیسے؟ کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اور اس کپڑے کو آگ نے چھوا تک نہیں بلکہ جو داغ تھے وہ دور کر دیے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں والی کونین رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کھانا آپ نے تناول فرمایا، یہی دسترخوان بچھایا تھا، میرے آقا نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہوا ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے قیامت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اندازہ کیجئے، تو جہاں جس چہرے پہ لگ گیا ہاتھ، جنہوں نے ہاتھ ملا لیا، ذرا اندازہ کیجئے ان کی خوشی اور سعادت کا کیا ٹھکانہ۔ بتائیے ایسی ہستی سے پیار کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور کیا جائے تو کتنا کیا جائے؟ کوئی پیمانہ ہے؟ کیونکہ وہاں تو حسن ہی حسن ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے، اس کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ مبارک ہے جو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے، درخت کو اشارہ فرماتے ہیں آنے کا تو درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہل کے جڑوں سے نکلتا ہے، پاؤں نہیں ہے مگر آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں واپس جانے کا، واپس جاتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے، پتھر کو اشارہ کرتے ہیں، وہ پانی پر قلہ بازیاں کھاتے ہوئے آتا ہے، اور واپسی کا اشارہ کرتے ہیں، واپس چلا جاتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے کہ بدر میں ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، زخم لگا، وہ چاہتے ہیں کہ کاٹ دیں تاکہ وہ ہلے نہیں اور دشواری نہ ہو، دوسری آنکھ ہے، وہ جنگ کرتے رہیں۔ کسی نے ان کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میرے آقا اس آنکھ کے ڈھیلے کو لے کر دوبارہ آنکھ پہ رکھتے ہیں، ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ آنکھ بالکل صحیح ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے سے زیادہ روشنی آ جاتی ہے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے دو کم سن حضرت معوذ اور معاذ، ایک شہید ہو گئے، دوسرے کا ایک بازو کٹا، ہڈی کٹ گئی لیکن گوشت کا جو چمڑا تسمہ وہ ابھی نہیں کٹا تھا، تو وہ ہاتھ جھول رہا تھا ان کا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو زور سے کھینچے، جھٹکا دیں تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑیں۔ صحابہ نے پکڑ لیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ میرے آقا اپنا لعاب دہن تھوک مبارک کٹے ہوئے گوشت پر لگاتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں اور کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ جب کپڑا کھولا جاتا ہے کٹنے کا نشان بھی نہیں رہتا، وہ ہاتھ بالکل تندرست توانا ہوتا ہے۔ کتنی خوبیاں ہیں۔ ایک معجزات کی بات سناؤں، بشری کمالات کی بات سناؤں، آپ کو ان کے جمال کی بات سناؤں، ان میں حسن ہی حسن ہے، ان میں خوبی ہی خوبی ہے، وہ سراپا جمال ہیں، سراپا کمال ہیں، تو ان سے محبت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے اور اس محبت کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے۔ باتیں ان کی کریں،
کلمہ ان کا پڑھیں، نام ان کا لیں، ان کی وجہ سے ایمان والے بنیں اور ان کی تعلیمات کو نہ اپنائیں، ان کے ارشادات کو اہمیت نہ دیں، ان کی نسبتوں کا احترام نہ کریں، ان کی باتیں عام لوگوں کی طرح کریں یا انہیں عام لوگوں جیسا سمجھیں۔ یہ تو ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا تو جب بھی ان کی بات کرے گا محبت سے کرے گا، ادب سے کرے گا، جب بھی ان کا ذکر سنے گا باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ ہے روح کی غذا، کیونکہ روح آئی کہاں سے ہے؟ روح اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے اور وہ اللہ کے حبیب ہے، تو روحانی غذا تو نبی کی باتیں ہیں، ان کی نعت ہے، وہ نظم میں ہو، وہ نثر میں ہو، وہ ان کی حدیث شریف ہو، ان کی نسبتوں کی بات۔ یہ مدینہ منورہ ہمیں کیوں پیارا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیوں پیاری ہے؟ یہ تبرکات آج ان کے منہ مبارک کا پتہ چلے، ان کی نالین شریف کا نقش ہی ہو، ہم کیوں اس کو سروں کا تاج بناتے ہیں؟ یہ سب محبتیں ہیں، لیکن ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، ہمیں ان کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے، اپنے اس وطن کو بھی سجانا ہے، اپنے کردار کو بھی سجانا ہے۔ یقین مانیے ان کی محبت ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ